رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بے شک گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ گمان سے بچو، اس سے کون سا گمان مراد ہے؟ جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں بدگمانی سے بچو۔ برا گمان، اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ کسی کو آنکھوں سے کچھ کرتے دیکھا نہیں، لیکن گواہی مل گئی۔ اب میرے لیے تو یہ گمان ہے، لیکن گواہی آ جانے کے بعد یہ گمان علم کی کیفیت اختیار کرے۔ گمان کی ضد کیا ہے؟ علم ہے، یقین ہے۔ تو جب کوئی گواہی آ گئی اور وہ گواہی دینے والا بھی سچا آدمی ہے، تو میں نے خود تو دیکھا نہیں، لیکن سچے آدمی کی گواہی کے اوپر میں یقین کروں گا، آپ یقین کریں گے۔ اور عدالتیں بھی گواہی کو تسلیم کرتی ہیں، شرعی عدالت بھی اور دیگر عدالتیں بھی۔ اسی طرح ایک انسان کو ہم نے کچھ کرتے دیکھا نہیں، لیکن جس نے اس کو کرتے دیکھا ہے وہ کوئی ویڈیو کی صورت میں یا کسی صورت میں ہمارے سامنے واضح کوئی ثبوت پیش کرتا ہے، اور وہ ثبوت یعنی اس میں پھر مزید دیکھا جاتا ہے کہ واقعتاً وہ ثبوت بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن اگر وہ بنتا ہو تو وہ پھر اب گمان نہیں رہا، اب وہ یقین ہو گیا، جس کو علم بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں تو معاملہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن ایک آدمی کو نہ کچھ کرتے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کوئی گواہی آئی، ویسے ہی انسان گمان کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ تو یہ چیز معاشرے میں بالخصوص عورتوں کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے، اور اب تو خیر عورتوں کا معاشرہ بن چکا ہے ہمارا معاشرہ، مردوں کے اندر بھی وہ صفات ہیں جو خواتین کے لیے خاص تھی پہلے۔ تو ہمیں اس لیے حکم دیا ہے کہ بس بدگمانی سے بچنا ہے، برا گمان نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سورہ حجرات، کہ اے اہل ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اوور تھنکنگ، اور بالخصوص کسی کے بارے میں بیڈ تھنکنگ، اس سے بچنا ہے۔ ان بعض الظن اثم، ویسے تو جو انسان دل میں خیال پیدا ہوتا ہے انسان کے، اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، لیکن بعض گمان ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، کہ یہ گمان بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب انسان گمان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ولا تجسسوا، اللہ رب العزت آگے منع کر رہے ہیں کہ جاسوسی نہیں کرنی۔ جب انسان گمان کر لیتا ہے پھر انسان جاسوسی میں پڑتا ہے کہ یار یہ ایسے، اچھا میں دیکھتا ہوں یہ کیسا، یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، اس کا ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا، تو اس سے بھی منع کر دیا ولا تجسسوا۔ اور جب کوئی ثبوت مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بتا، اس کو بتا، اس سے ڈسکس کر، اس سے ڈسکس کر۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت بھی نہیں کرنی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند جانتے ہو نا، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم گوشت کھاؤ وہ بھی انسان کا اور وہ بھی مردہ، تو یہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ اسی طرح غیبت سے بھی نفرت کرو۔ اور حضور سے جب پوچھا کہ غیبت کیا ہے تو حضور نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا جس کو ناپسند جانے، یعنی اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں فلانے نے یہ بات کی تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، وہ غیبت ہے۔ صحابی نے سوال کیا کہ اگر وہ بیماری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے، اب کہا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بیماری موجود ہے اور تو ڈسکس کر رہا ہے یہی غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جس کا تو ذکر کر رہا ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سٹیپس ہیں، پہلے انسان گمان کرتا ہے، پھر اس گمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے ٹو لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب کوئی ایویڈنسز مل جاتے ہیں پھر غیبت کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے سب چیزوں سے منع کر دیا، بھائی نہ برا سوچو، نہ کسی کی ٹو لگاؤ، کون کیا کر رہا ہے اپنے آپ اپنی زندگی ہر بندے کو بسر کرنے دو۔ ہاں کوئی چیز سامنے آ گئی، خود سے سامنے آ گئی، تم نے ٹو نہیں لگائی، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرو، پھر بھی یہ نہیں کہ اب اس کی برائی اٹھاؤ اور معاشرے میں بیان کرتے رہو فلانا تو ایسے فلانا ویسے، اس سے منع کیا گیا، اور یہ سخت
بری چیز ہے اور اس کی بنیاد یہ گمان ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ ان الظن اکذب الحدیث، کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کہ بغیر کسی ثبوت کے انسان کچھ سوچ لیتا ہے اور ایک بات اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی ٹوہ لگانے سے محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں غیبت سے بھی اپنی پناہ میں لے لے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ